برج سور یعنی ٹورس 21 اپریل سے 21 مئی تک حاکم سیارہ زہرہ، عنصر اس کا خاکی، مبارک پتھر زمرد، نیلم، فیروزہ، مبارک دن جمعہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ برج سور سے تعلق رکھنے والے افراد مخلص، کفایت شعار اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ جاذب نظر، پرکشش اور اچھی آواز کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس سے کبھی نہیں پھرتے۔ کسی چیز یا شخص کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں وہ پھر تبدیل نہیں ہوتی۔ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اسے نامکمل نہیں چھوڑتے۔ یہ اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی مضبوطی کی وجہ ان کا استحکام اور خلوص نیت ہوتا ہے۔ ان کو ان کی راہ سے ہٹانا کافی مشکل ہے۔ یہ اپنے دوستوں کا انتخاب نہایت سمجھداری سے کرتے ہیں اور کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس کی حیثیت، مرتبے، پس منظر اور دوسری ضروری چیزوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنے قریب تو ہونے دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ قریب نہیں۔ یہ اپنی کمزوریاں یا راز کسی پر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ یہ معاشرے میں خود کو مضبوط اور قابل عزت رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مخلص اور نرم دل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی ہی طرح کے دوست بناتے ہیں۔ اگر یہ کچھ غلط بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی سراغ نہیں چھوڑتے کہ کوئی دوسرا اسے جان سکے۔ اپنی زندگی کا ہر قدم نہایت احتیاط سے اٹھاتے ہیں۔ سور افراد امن پسند ہوتے ہیں اور بہت کم غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات ان کی برداشت سے باہر ہو تو شدید رد عمل دیتے ہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ غصے میں نہیں آتے اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کا ادب اور لحاظ کرنے کے باوجود بعض اوقات یہ کافی ضدی بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو اسے سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیتے ہیں تو اس طرف سے انہیں ہٹانا ناممکن ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ ہر ماحول میں خود کو حالات کے موافق ڈھالنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ سور افراد دھن کے پکے ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیں تو اسے حاصل کر کے رہتے ہیں، جس کی وجہ ان کی چالاکی یا ذہانت نہیں بلکہ حاصل کرنے کی لگن ہوتی ہے۔ ان کا یہ استحکام اپنی زندگی بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان کا پختہ ارادہ انہیں کسی چیز سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتا۔ سور افراد کی یہ عادت حسد کی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ اپنے ساتھی یا دوست کو جتنا پسند کرتے ہیں اتنی ہی ان پر اپنی ملکیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس عادت کی وجہ سے ان کے ساتھی ان کو چھوڑ جانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ وہ زیادہ حاسد نہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھی پر اپنی ملکیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پیسے کے معاملے میں یہ بہت کفایت شعار ہوتے ہیں اور فالتو پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ یہ بہت محنتی ہوتے ہیں اور اپنے کیریئر کے ذریعے خوب پیسہ کماتے ہیں اور شاندار طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ لالچی ہوتے ہیں کہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنا اونچا معیار قائم کر لیتے ہیں۔ یہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ حقیقی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ بے خوف و خطر اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں سونگنے اور محسوس کرنے کی حس زیادہ ہوتی ہے اور بہت جلد کسی بھی چیز کو پہچان جاتے ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز اپنانے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اپنے لیے کسی بھی چیز کا انتخاب نہایت سمجھداری سے کرتے ہیں۔ سور افراد پیدائشی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ زندگی کا مزہ خوبصورتی، محبت، دولت، ذہانت اور شہرت سے پا لیتے ہیں۔ ان کی قسمت اور ذہانت انہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دیتی۔ یہ جو بھی شعبہ اختیار کریں اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف دنیاوی کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ قدرت ان کو صلاحیتیں، ہمت اور طاقت بھی نوازتی ہے۔ سور بچے تنہائی پسند ہوتے ہیں اور دوسرے بچوں میں جلدی سے گل مل نہیں جاتے۔ فٹ بال ان کا پسندیدہ کھیل ہوتا ہے اور یہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ سور مرد پہلی ہی نظر میں کسی پر نہیں مرمٹتا اور نہ ہی کسی سے فلرٹ کرتا ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔
مٹی چونکہ برج سور کا بنیادی عنصر ہے، اس لیے سور افراد مادی دنیا سے ہمیشہ رابطہ رکھتے ہیں، بنیادی طور پر روایت پرست ہوتے ہیں، جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو کبھی نہیں بھولتے، پرانے رسم و رواج کو اپنائے رکھتے ہیں اور آزمائے ہوئے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے برجوں کے افراد میں سے ان کے تعلقات سنبلہ اور جدی کے ساتھ بہت اچھے، حمل، جوزہ، سرطان اور ہود کے ساتھ اچھے، اسد، عقرب اور دلو کے ساتھ غیر یقینی اور میزان و قوس کے ساتھ غیر جانبدار رہتے ہیں۔ سور خواتین حسین اور پرکشش ہوتی ہیں۔ برج سور کا حاکم سیارہ زہرہ، جسے حسن اور محبت کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سور خواتین میں یہ خصوصیات بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت کسی بھی مرد کے لیے سحر انگیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مقناطیسی شخصیت کی مالک ہوتی ہے، بڑی پرکشش اور دوسروں کو فوراً متاثر کرنے والی۔ سور خواتین جس سے محبت کرتی ہیں شدت سے کرتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اسے بھی اسی شدت سے اور دل کی گہرائیوں سے چاہا جائے، لیکن اگر اسے اپنے ساتھی کی محبت میں معمولی سا بھی عامیانہ پن نظر آئے پھر اتنی ہی شدت سے اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہ لچھے دار گفتگو پسند نہیں کرتی، کھری بات کہنے اور سننے کو پسند کرتی ہے۔ سور عورت دوسری عورتوں کی طرح زندگی سے متعلق حسین خواب نہیں دیکھتی، نہ تو خیالی دنیا میں رہتی ہے، نہ ہی خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، نہ دوسروں سے کوئی توقعات وابستہ کرتی ہیں۔ ہر شے کو حقائق کی روشنی میں پرکھتی ہے اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسے برق رفتار اور مسائل سے پر زندگی میں ہر کسی کی توقعات پر پورا اترنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ کبھی ہوائی قلعے تعمیر نہیں کرتی، وہ عجلت پسند نہیں ہوتی اور ہر کام کرنے سے قبل اس کی تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے سوچتی ہے اور پھر جو قدم اٹھائے وہ پیچھے نہیں ہٹاتی، ڈٹ جاتی ہے اور ہر قیمت پر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ روپے پیسے کو وہ ضروری تو سمجھتی ہے مگر اسے پہلی اہمیت نہیں دیتی۔ اس کے نزدیک پہلی اہمیت سچی اور پرخلوص محبت کی ہے، اس میں بلا کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ زہرہ حسن اور دنیا کے سب سے بڑے احساس محبت کی علامت ہے، نزاکت اور کشش کا ایک روپ ہے، اس لیے سور عورت محبت اور خلوص سے فوراً پگھل جاتی ہے۔ بعض اوقات تو کسی مرد کی معمولی سی بات یا انداز بھی اس کے روانوی جذبات میں تلاطم برپا کر دیتا ہے اور وہ اس مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ محبت اندھی ہے۔ سور عورت کے نزدیک اس مقولے میں ذرا بھی طاقت نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ محبت صرف ان چیزوں کے لیے اندھی ہے جو محنت کے دائرے سے خارج ہوں۔ اس لیے سور عورت جس سے محبت کرتی ہے اسے اپنی ملکیت سمجھتی ہے، یہی نہیں بلکہ جن دوستوں اور رشتہ داروں کے قریب ہوتی ہے اور جو اشیاء روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتی ہے انہیں اپنی ملکیت تصور کرتی ہے، اور جو شخص بھی ان چیزوں کو پانے کی شعوری یا لاشعوری کوشش کرتا ہے وہ سور عورت کی مخالفت مول لیتا ہے۔ عورت کو عموماً ہلکے پیٹ کا سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کے راز کو چھپائے نہیں رکھ سکتی، لیکن سور عورت پر بجا طور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسے جو بات بتائی جائے اپنے تک محدود رکھتی ہے، کسی کے راز کو وہ اپنے پاس امانت سمجھتی ہے اور امانت میں خیانت اس کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ سور عورت فنکارانہ مزاج کے مالک ہوتی ہے، رقص، موسیقی، زیورات، آرائش، نفیس لباس اور پھول پسند کرتی ہے، گھر کی سجاوٹ میں خاص دلچسپی لیتی ہے اور بے ترتیبی سے اسے نفرت ہے۔ وہ اس مقولے کو سچ مانتی ہے کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے پیٹ سے گزر کر جاتا ہے، لہٰذا وہ کھانے پکانے میں خاص اہتمام کرتی ہے لیکن وہ فضول خرچی ہرگز نہیں کرتی۔ سور عورت بحیثیت بیوی اچھی ثابت ہوتی ہے، گھر سنبھالنے اور بچوں کی پرورش سلیقے سے کرتی ہے، کفایت شہاری اس کی بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ برج سور سے متعلق بیماریوں میں سے گردے کے امراض، آنتوں کی تکالیف، عارضۂ قلب، خرابی جگر، دوران خون میں تیزی، دماغی سوزش اور سوجن۔ پیشوں میں سے زمین، تعمیرات، فنون لطیفہ، قانون، ادویات، تدریس، زراعت، اداکاری اور تعلقات عامہ۔ اس برج سے متعلق وظائف یا اسم اعظم اس طرح ہیں: یا مجیب ہو یا غنی ہو 300 مرتبہ روزانہ، یا علیم ہو یا لطیف ہو 300 مرتبہ روزانہ، یا باسط ہو یا وہاب ہو یا اللہ 100 مرتبہ روزانہ، لا حول ولا قوة الا باللہ 100 مرتبہ روزانہ۔ صدقات میں 300 گرام گوشت، جمعرات کے دن
لے کر اس کو جمعہ کے دن کسی غریب فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، یا پھر چھوٹا چھوٹا کاٹ کر جمعہ کے دن ہی پرندوں کو ڈال دیا کریں۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو دانہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔